الیکشن کمیشن کی جانب سے مسلم لیگ قاف کی صدارت کے دعوے کے اخراج کے بعد قاف لیگ کی ڈولتی ہوئی کشتی سے تحریک انصاف میں چھلانگ کر آنے والے چودھری پرویز الہی کو مشہور ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریل اندھیرا اجالا کے ڈائریکٹ حوالدار اکرم داد عرفان کھوسٹ کی طرح تحریک انصاف کا ڈائریکٹ مرکزی صدر لگانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ خان صاحب چودھری پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا کرتے تھے، پھر حالات کی ستم ظریفی اور لیلائے اقتدار کی محبت اور مجبوریاں آڑے آئیں اور خان صاحب کو پہلے انہیں پنجاب اسمبلی کا سپیکر اور بعد ازاں پنجاب کا وزیر اعلیٰ قبول کرنا پڑا۔ چلیں یہاں تک تو ہم اسے پنجاب اسمبلی میں قاف لیگ کی 10 نشستوں والی مجبوری کہہ کر دل کو تسلی دے سکتے ہیں، لیکن اب جبکہ خان صاحب عوامی پذیرائی اور سیاسی مقبولیت کے حوالے سے اپنے عروج پر ہیں اور انہیں کسی قسم کی مجبوری بلیک میلنگ بھی لاحق نہیں، ایسے میں چودھری پرویز الہی کو تحریک انصاف کا مرکزی صدر مقرر کرنے کے وعدے آلارے کو ان کے کرپشن کے خلاف بیانیے کے تابوت میں آخری کیل قرار دیا جائے تو کوئی مذاقہ نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب چودھری پرویز الہی کے بارے میں جو کچھ کہتے تھے اس پر بقول چودھری شجاعت مٹی بھی ڈال دیں تو بات نہیں بنتی۔ ان کی تازہ ترین حکومت کے دوران ہونے والی ٹرانسفروں اور پوسٹنگوں کی لہر بہر نے جس طرح لین دین کی فصل کی آبیاری کی، اس نے 6 ماہی نہروں کی یاد کو تازہ کر دیا۔ ان 6 مہینوں کے دوران پنجاب میں سرکاری محکموں میں اور خاص طور پر پیداگیر محکموں میں جتنے تبادلے اور تعیناتیاں ہوئیں وہ پنجاب کی تاریخ کے اندر 6 ماہ کے دوران ہونے والے تبادلوں اور تعیناتیوں کے سلسلے میں بننے والا ایسا ریکارڈ ہے جو شاید ہی کوئی اور مائی کا لال توڑ سکے۔ اے سعادت بزون بازو نیست۔ ان ٹرانسفروں کا قصہ بھی عجیب ہے۔ کسی جگہ ٹرانسفر کروانے کا عوضانہ وصول کیا گیا اور کسی جگہ ٹرانسفر رکوانے کا محنتانہ وصول کیا گیا، اور کبھی تو پہلے ٹرانسفر کروائی گئی اور پھر رکوانے کی مشقت وصول کی گئی۔ کون کس کا فرنٹ مین تھا اور کون کس کا حصے دار تھا، یہ باتیں بے معنی ہیں کہ کسی کا نام تو لکھا نہیں جا سکتا کیونکہ ایسے کاموں کی نہ کوئی رسید ہوتی ہے اور نہ ہی ثبوت میسر ہوتے۔ جس طرح انسان قدرت کو اس کی نشانیوں سے پہچانتا ہے، اسی طرح اس قسم کے کام اپنی اٹھان اور طریقہ کار سے نہ صرف پہچانے جاتے ہیں بلکہ صاف صاف دکھائی بھی دیتے ہیں۔ اسمبلی توڑنے کے بعد چودھری پرویز الہی نے تبادلوں کے احکامات جاری کرنے میں جو پھرتیاں دکھائیں وہ انتظامی پیروتوہے کے حوالے سے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جگہ پانے کی حقدار ہے۔ ملتان سے ہمارے ایک پیارے دوست جو ہمارے مادر علمی فیلو سردار عثمان بزدار کے دور حکومت میں بھی صوبائی وزیر تھے، تاہم تب وہ شاہ محمود قریشی کے نہ چاہنے کے باوجود بھی اس منصب جلیلہ پر سابق گورنر پنجاب چودھری سرور کے پرزور اصرار کے باعث فائز کیے گئے تھے۔ ایک بزرگ ایم پی اے نے بتایا کہ چودھری سرور نے ان کے سامنے کہا کہ اگر انہیں وزارت نہ دی گئی تو وہ کابینہ کا حلف نہیں لیں گے۔ واقفین حال کا کہنا ہے کہ تب ان کو جو وزارت عطا کی گئی وہ بظاہر ان کی پسند کی نہ تھی کیونکہ یہ بڑی سوکھی قسم کی وزارت ہے اور اس میں سے تیل نکالنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ تاہم کسی تجربہ کار نے جو اس قسم کی سوکھی اشیاء سے تیل نکالنے کا وسیع تجربہ رکھتا تھا انہیں سمجھایا کہ پاکستان میں ایسی کسی وزارت کا کوئی وجود نہیں جس سے حسن منشا کریم نہ نکالی جا سکے۔ ہاں، اس کے لیے روایتی سوچ اور طریقہ کار سے نکلتے ہوئے جدید خیالات و افکار سے استفادہ کرنا پڑے گا۔ 100 نئے طریقہ کار سے انہوں نے کافی تیل نکالا۔ خوش قسمتی سے ان کا یہ کولہو سردار عثمان بزدار کی روانگی پر بند ہونے کے بجائے اپ گریڈ ہو گیا اور ان کو حاصل ہونے والے تیل کی شرح کافی زیادہ ہو گئی۔ ایک نہایت باخبر دوست نے بتایا کہ اس اپ گریڈیشن کے سلسلے میں ان کو زیادہ تیل نکالنے کے حامل جدید ایکسپلر کی تنصیب پر گو کے خاصا خرچہ کرنا پڑا۔ تاہم یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے اپنے فرنٹ مین بھانجے کے توفیل مشینری کی اپ گریڈیشن پر کیا گیا خرچہ ماہ منافع 6 ماہ کے اندر اندر نکال لیا۔ اگر وہ روایتی طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے اپنی سرمایہ کاری کا پے بیک پیریڈ لمبا کر دیتے تو مارے جاتے۔ تاہم وہ اب بھی دکھی ہیں کہ ان کو گھاٹا پڑ گیا ہے۔ ان کا یہ گھاٹا بھی اسی میمن سیٹ کے گھاٹے جیسا ہے جس نے اپنے کاروبار سے ہونے والے متوقع منافع کا سالانہ تخمینہ 70 لاکھ روپے لگایا مگر سال کے آخر پر حساب کیا تو نفع ان کی توقع کے بجائے 50 لاکھ روپے نکلا۔ اگلا سارا سال سیٹ اپنے جاننے والوں کو قسمیں کھا کر کہتا رہا کہ اسے گزشتہ سال کاروبار میں 20 لاکھ روپے کا نیٹ ہوا ہے۔ ان 6 ماہ میں ہونے والی اور ہو کر کینسل ہو جانے والی ٹرانسفروں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے
تو بندہ پریشان ہو جائے کہ سرکار نے ان 6 ماہ میں اس کے علاوہ بھی کوئی کام کیا تھا۔ سمجھدار اور چالاک لوگوں نے جب گنگا کو اس طرح سخاوت سے بہتے دیکھا تو انہوں نے اس میں ہاتھ دھونے کے لیے ادائیگی کی اور من کی مراد پائی۔ جن بے عقل اور احمقوں نے ٹرانسفروں کے اس 6 ماہی عرس پر نذرانے کے لیے رکھے ہوئے بکس میں خوش دلی سے کچھ ڈالنے سے انکار کیا تو ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا، اور پھر اس ٹرانسفر کو رکوانے کے عوض ان سے نذرانہ وصول کر لیا گیا، یعنی ٹرانسفر کروانے اور ٹرانسفر رکوانے والے ہر 2 فریقین سے برابر کی وصولی کی گئی۔ انصاف کے نظام کو جتنی ایمانداری سے اس معاملے میں کام کرتے دیکھا، اس کی مثال فی الوقت یاد نہیں آ رہی۔ گزشتہ 7-8 ماہ کے دوران تبادلوں کا جو سیلاب آیا ہے، اس نے 2010 کے سیلاب کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے۔ عثمان بزدار نے جاتے جاتے آخری ہلہ بولتے ہوئے ٹرانسفر کی۔ ان کے جانے کے بعد پرویز الہی آئے تو انہوں نے اپنی مرضی کے بندے لگانے کے لیے ٹرانسفروں کی ایک موجن بلا خیز بھیجی۔ پھر انہوں نے اسمبلی توڑنے کے بعد بچہ سکا کی طرح چمڑے کے سکے چلاتے ہوئے ٹرانسفروں کی ایک اور تندو تیز موج کا لطف لیا۔ اس کے بعد نگران حکومت آئی تو اس نے ٹرانسفروں کے اس حلق میں اپنا حصہ بقدر جثہ ڈالا۔ صرف ملتان نے 1-1.5 مہینہ کے اندر 3 کمشنروں، 3 ریجنل پولیس افسروں اور ڈی پی ایوز کی شکل دیکھی۔ ان سرکاری افسروں کی تبدیلیوں سے انتظامی امور کی جو بربادی ہوئی وہ تو اپنی جگہ، لیکن اس کے نتیجے میں ہر سرکاری افسر کو ٹرانسفر ہونے کی صورت میں ایک بنیادی تنخواہ اور ٹرانسپورٹیشن الاؤنس کی مد میں لاکھوں روپے الگ سے ادا کیے گئے۔ گزشتہ 7-8 ماہ کے دوران پنجاب بھر میں ہونے والے سرکاری افسروں کے تبادلوں اور ان پر ہونے والے ریاستی خرچے کو جمع کیا جائے تو آنکھیں کھل جائیں۔ خرچہ تو سرکار کا ہوا اور آمدنی سرکار سے وابستہ شخصیات کی ہوئی۔ عرصہ ہوا ایک بس پر لکھا دیکھا تھا کہ خرچہ مالکا دی اتی نخرے لوکاں دے۔ ادھر بھی یہی صورتحال ہے۔ ہمارا کرنا اور لکھنا لا حاصل ہے، مگر ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں۔